ایک وقت کی بات ہے، پاکستان کی سرزمین پر ایک خواب نے جنم لیا۔ یہ خواب تھا ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کا، معیشت کو مضبوط کرنے کا اور عوام کی زندگیوں میں خوشحالی لانے کا۔ اس خواب کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے پاکستان نے اپنے دیرینہ دوست چین کے ساتھ مل کر ایک عظیم منصوبہ بنایا، جس کا نام تھا چین پاکستان اقتصادی راہداری، یعنی کہ سی پیک۔ سی پیک کا مقصد تھا پاکستان کے جنوب مغربی ساحل پر واقع گوادر بندرگاہ کو چین کے شمال مغربی شہر کاشغر کے ساتھ جوڑنا۔ اس راہداری کے ذریعے نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ ملنا تھا، بلکہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھانا بھی اس کا حصہ تھا۔ سی پیک کا آغاز 2013 میں ہوا، جب چین کے صدر شی جن پنگ نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت اس منصوبے کا اعلان کیا۔ اس کا مقصد چین کے شہر کاشغر کو پاکستان کی گوادر بندرگاہ سے جوڑنا تھا، تاکہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو مضبوط کیا جا سکے۔ مئی 2013 چین اور پاکستان نے باضابطہ طور پر سی پیک کے معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت ابتدائی طور پر $46 بلین کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا گیا۔ اس منصوبے میں توانائی، انفراسٹرکچر اور صنعتی ترقی کے مختلف منصوبے شامل تھے۔ سی پیک کے تحت گوادر بندرگاہ کی ترقی، موٹر ویز اور ہائی ویز کی تعمیر اور توانائی کے منصوبوں پر کام شروع کیا گیا۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ مختلف چیلنجز اور مسائل بھی سامنے آئے، جن میں سیکیورٹی خدشات، مقامی آبادی کی ناراضگی اور منصوبوں میں تاخیر شامل ہے۔ منصوبے کے آغاز میں کل سرمایہ کاری کا تخمینہ تقریباً $46 بلین تھا، جو بعد میں بڑھ کر $62 بلین سے تجاوز کر گیا۔ اس سرمایہ کاری کے تحت کئی اہم منصوبے شروع کیے گئے۔ ان منصوبوں کا مقصد تھا ملک میں معاشی ترقی کو تیز کرنا، روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنا، توانائی بحران کا حل نکالنا اور جدید انفراسٹرکچر کی تعمیر کے ذریعے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا۔ حکومت اور چینی حکام کے مطابق سی پیک پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا تھا۔ سی پیک کے تحت مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے، جن میں سے کچھ تکمیل کے مراحل میں ہیں، جبکہ دیگر پر پیش رفت جاری ہے۔ متعدد توانائی کے منصوبے مکمل ہو چکے ہیں، جنہوں نے ملک میں بجلی کی فراہمی میں بہتری میں کردار ادا کیا ہے۔ کچھ موٹر ویز اور ہائی ویز کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، جو ملک کے مختلف حصوں کو آپس میں جوڑنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ تاہم کچھ منصوبے مختلف وجوہات کی بنا پر تاخیر کا شکار ہیں، جن میں ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر، جن میں سے 24 میں سے صرف 5 منصوبے مکمل ہوئے ہیں، جبکہ 6 پر کام جاری ہے اور 8 منصوبے ابھی تک شروع نہیں ہو سکے۔ سماجی اور معاشی ترقی میں 27 میں سے صرف 5 منصوبے مکمل ہوئے ہیں، جبکہ 11 پر کام جاری ہے، 10 منصوبے ابھی تک شروع نہیں ہو سکے۔ سی پیک کے منصوبوں میں تاخیر پر چینی حکام نے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے منصوبہ بندی و ترقی کے ایک اجلاس میں بتایا گیا کہ چینی سفیر نے شکایت کی ہے کہ گزشتہ 3 سالوں میں سی پیک منصوبوں پر کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں ہوئی، جس سے سی پیک کی ترقی متاثر ہوئی ہے۔ چینی حکام نے سی پیک منصوبوں میں تاخیر کی وجوہات میں لاک ڈاؤن، زمینی تنازعات اور سیکیورٹی خدشات کو اہم عوامل قرار دیا ہے۔ چینی شہریوں پر حملوں کے واقعات نے ان خدشات کو مزید بڑھا دیا ہے، جس سے منصوبوں کی رفتار پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ملک میں جاری سیاسی عدم استحکام نے بھی منصوبے کی پیش رفت پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں، لیکن ان چیلنجز کے باوجود چین اور پاکستان سی پیک منصوبوں کی تکمیل کے لیے پرعزم ہیں اور ان کے مسائل کے حل کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سی پیک کے منصوبوں کی تکمیل سے پاکستان کی معاشی ترقی میں نمایاں بہتری کی توقع ہے، لیکن موجودہ چیلنجز پر قابو پانا بھی ضروری ہے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اس منصوبے کے حوالے سے کچھ خدشات اور اعتراضات بھی سامنے آئے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ سی پیک کے تحت لیے گئے قرضے ملک پر بوجھ بن سکتے ہیں۔ ان کا سوال تھا کہ کیا یہ سرمایہ کاری واقعی ملک کے مفاد میں ہے یا یہ قرضوں کا ایک جال ہے۔ پاکستان کی مجموعی بیرونی قرضے کا ایک بڑا حصہ چین سے لیا گیا ہے۔ 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کا کل بیرونی قرضہ تقریباً $131.60 بلین ہے۔ اس میں سے چین سے لیا گیا قرضہ نمایاں ہے۔ چین سے حاصل کردہ قرضوں میں مختلف منصوبوں کے لیے مالی معاونت شامل ہے، جن میں چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی کہ سی پیک کے تحت انفراسٹرکچر اور توانائی کے منصوبے قابل ذکر ہیں۔ ان قرضوں کی شرائط اور ان کی واپسی کے حوالے سے مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ سی پیک کے تحت لیے گئے قرضے پاکستان کی معیشت پر بوجھ بن سکتے ہیں، جبکہ دیگر کا کہنا ہے کہ یہ منصوبے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ حال ہی میں چین نے پاکستان کو $2.4 بلین کے قرض کی ادائیگی میں 2 سال کی توسیع مزید دے دی ہے، جو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو مستحکم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ حکومت پاکستان نے سی پیک منصوبوں میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں۔
قومی اسمبلی کے اجلاس میں وقفہ سوالات کے دوران سی پیک کے تحت اب پاکستان کو ملنے والے رقوم کی تفصیلات پیش کی گئیں۔ وزارت منصوبہ بندی کے مطابق سی پیک منصوبے کے تحت اب تک 24.7 بلین ڈالرز کی رقم موصول ہوئی ہے، جس سے 43 منصوبے مکمل کیے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 700 ملین ڈالر سے زائد مالیت کی 8 منصوبے زیر تکمیل ہیں، جن میں سے 2 بلوچستان، 2 خیبر پختونخوا اور سندھ، پنجاب اور اسلام آباد میں ایک ایک منصوبہ شامل ہے۔ بلوچستان کے عوام کے تحفظات بھی منظر عام پر آئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گوادر میں مقامی لوگوں کو ترقی کے مواقع نہیں مل رہے اور وہاں پینے کے پانی کی قلت اور ماہی گیروں کے حقوق جیسے مسائل بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی خدشات کا اظہار کیا گیا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سی پیک منصوبوں پر حملے ہوئے ہیں اور چینی ورکر کی سیکیورٹی پر اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ سی پیک 2025 تک نمایاں پیش رفت کے ساتھ پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ حال ہی میں چین اور پاکستان نے انفراسٹرکچر کے منصوبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے کا عزم کیا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کے صدر آصف علی زرداری کے دورے چین کے دوران ریلوے نیٹ ورکس کی بہتری اور گوادر بندرگاہ کی ترقی جیسے منصوبوں پر بات چیت کی گئی۔ چینی کمپنیاں پاکستان میں آف شور تیل اور گیس کے شعبے میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ گوادر میں نئے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح 14 اکتوبر 2024 کو وزیر اعظم پاکستان اور چینی وزیر اعظم نے مشترکہ طور پر کیا۔ یہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ 20 جنوری 2025 کو مکمل طور پر فعال ہو گیا ہے اور اس کی رن وے کی لمبائی 3658 میٹر ہے، جو ایئر بس A380 اور بوئنگ 8747 جیسے بڑے طیاروں کی میزبانی کر سکتی ہے۔ آج سی پیک پاکستان کے لیے ایک بڑا موقع ہے، لیکن اس کے ساتھ چیلنجز بھی موجود ہیں۔ یہ کہانی ہے خواب کی جو ترقی اور خوشحالی کا تھا، اس کی تکمیل کے سفر کی جو ابھی جاری ہے۔ کیا یہ خواب حقیقت بنے گا؟ کیا سی پیک واقعی پاکستان کی تقدیر بدلنے میں کامیاب ہوگا؟ یہ سوالات وقت کے ساتھ ساتھ اپنے جوابات پائیں گے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ شکریہ۔